صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الأمی الأمین العظیم الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معمولی یا کھولو معمولی بالکل تھوڑا جائے. انتہائی واجب الاحترام حاضرین و ناظرین کرام، اللہ رب العالمین نے انسان کا کیا ہوا ہر نیک عمل فوری طور پہ قبول نہیں کر لینا، ایسا نہیں ہے کہ ہر نمازی کی نماز قبول ہو جائے، ایسا نہیں ہونا کہ ہر حاجی کا حج قبول ہو جائے، ایسا نہیں ہونا کہ ہر روزہ دار کا روزہ قبول ہو جائے. بارگاہ خداوندی کا اصول یہ نہیں کہ جس نے بھی اس کے نام پر دیا اس نے فوراً قبول کر لینا ہے. جس نے بھی اس کے نام پر گھر چھوڑا، در چھوڑا، کافروں سے نبرد آزما رہا، پنجہ آزمائی کی، جان تک دے دی، تو اس بے نیاز ذات نے ایسا نہیں کر رکھا کہ بس جس نے جان دی اس کی قبول. نیک اعمال قبول کرنے کے بھی اللہ نے کچھ قاعدے، قانون اور کچھ شرطیں رکھی ہیں. کچھ شرطیں تو ایسی ہیں کہ وہ کسی ایک عمل پر لاگو ہوتی ہیں، دوسری پر نہیں ہوتی. مثلا دکھاوا ہے. ایک نماز اگر دکھاوے کی نیت سے پڑھی گئی ہے لیکن وہی آدمی اللہ کے راستے میں صرف اللہ کی رضا کے لیے دیتا ہے تو عین ممکن ہے اللہ اس کی وہ نماز تو قبول نہ کرے لیکن وہ اس کے نام پر دیا ہوا قبول کر لے. لیکن کچھ شرائط ایسی ہیں
کہ جو سارے اعمال پر لاگو ہوتی ہے. یعنی ایک ایسی چیز، ایک ایسی شرط ہے کہ اگر وہ نہیں ہوگی تو سارے اعمال ہی مردود ہوں گے. اور وہ چیز پڑھنے سے پہلے جیسے ایک میں نے ذکر کر دی، ریا اور دکھاوا. ایک چیز اور بھی ہم پڑھ لیں، یاد کر لیں کہ عمل نیک ہے لیکن بارگاہ خداوندی سے قبولیت کی سند نہیں ملتی. اس کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ اس پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں ہے. لیس علینا علیہ امرنا فہو رد، کہ جس کام کا ہم نے کہا ہی نہیں، وہ کتنا خوبصورت کیوں نہیں، کتنا مقبول کیوں نہیں، کتنا پاپولر کیوں نہیں، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آج ہی ارشاد فرما دیا، ہمیں بتا دیا ہوا ہے پہلے سے کہ فہو رد. وہ اپنی خوبصورتی کے باوجود، اپنی مقبولیت کے باوجود اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے. گلا متاثر ہے کافی موسم سے، معذرت. دنیا میں عمل کرنے والے عمل کر رہے ہیں، آج کل پتہ نہیں دنیا میں سب سے زیادہ کون امیر ہے، وہ گراف اور وہ درجہ بندی میں نے دیکھی نہیں، لیکن یہ جو کمپیوٹر بنانے والے ہیں نا، ایک کمپنی ہے امریکہ کی، اس کا مالک کسی دور میں پوری دنیا میں سب سے امیر ترین آدمی تھا. اور آپ اندازہ لگائیے کہ اس نے ساری دولت اپنے نام سے اتار کر اس نے رفائی اداروں کو دی ہوئی ہے. بڑے بڑے نیک عمل ہو رہے ہیں. یہ سر گنگا رام ہاسپٹل، اس طرح کے بڑے ہاسپٹل انہوں نے بنائے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں عمل قبول ہونے کی کچھ شرطیں ہیں، اور آج کے مختصر وقت میں وہ پڑھنے کا ارادہ تھا. دو بہرحال آپ کے سامنے آ گئیں کہ ریا اور دکھاوے والا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے. اور دوسرا کہ عمل کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر اور امر اور حکم نہ ہوا تو وہ عمل قبول نہیں ہے. اور جس خاص شرط کو میں نے آج آپ کے سامنے رکھنا ہے وہ ایمان کی شرط ہے. اور میں نے عرض کیا کہ ان دو شرطوں کے نہ ہونے پر ہو سکتا ہے ایک عمل نہ قبول ہو، دوسرا قبول ہو جائے. کہ پیچھے بندے کے ایمان موجود ہے، ایک نماز اس نے دکھاوے کے لیے پڑھ دی، خرچہ کر دیا اللہ کے راستے میں، لیکن دکھاوے کی نیت سے ہو سکتا ہے اس کا یہ قبول نہ ہو، دوسرا قبول ہو جائے. لیکن جس شرط کی طرف میں نے آپ کی توجہ کروانی ہے وہ ہے ایمان کی شرط. اور قرآن حکیم سے پڑھیے ذرا کہ کافروں کے اعمال کیا ہے. فرمایا والذین کفروا اعمالهم کسراب. ایمان کی شرط اندر موجود نہیں ہے اللہ پر، اللہ کے پیغمبروں پر، کتابوں پر، آخرت پر، مردوں کے زندہ ہو جانے پر، قیامت والے دن، ان چیزوں پر ایمان نہیں ہے، لیکن اعمال صالحہ کا ڈھیر لگا دیا.
اعمال کا انبار لگا دیا ہے لیکن ایمان کی شرط کوئی نہیں اندر، ایمان ٹھیک نہیں ہے، تو ان کے اعمال کا کیا بنے گا؟ قرآن کی تعبیر اور قرآن کا انداز دیکھیے، فرمایا اعمالہم کسراب، ان کے اعمال کی مثال ایسے ہے جیسے دور سے چمکتی ہوئی ریت، دور سے چمکتی ہوئی ریت، کسراب بقیہ، کھلے میدان میں ریت ہے اور چمک رہی ہے، یحسبہ الظمآن ماء، پیاسا اسے دیکھتا ہے تو اسے لگتا ہے جیسے پانی ہے، پیاس لگی ہوئی ہے، ذہن میں آئی ہے بات کہ وہ تو پانی ہے، دوڑ پڑا ہے۔ قرآن کیسے سمجھاتا ہے بات؟ فرمایا حتی اذا جاء، پیاسا پانی سمجھ کر دوڑا ہے اور اس کے پاس آ گیا ہے، وہ جو چمک اس کو محسوس ہوئی تھی، لیکن لم یجدہ شیئا، دوڑا تو تھا پانی سمجھ کر لیکن وہاں تو پانی کا ایک قطرہ بھی اسے ملا نہیں ہے۔ وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ، ہاں اللہ کی ذات وہاں بھی موجود ہے۔ یہ اعمال کفار کی مثال دی اللہ نے، تو پتہ چلا نا کہ کافر تھے تو اعمال ان کا ایک عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوا۔ اور جو خطبہ میں آیت پڑھی ذرا اس میں بھی یہ شرط موجود ہے، 17واں سپارہ ہے، سورۃ الانبیاء ہے۔ اللہ سب کو قرآن کی سمجھ بھی عطا فرمائے، قرآن کا شوق اور شغف نصیب فرمائے۔ فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، نیک اعمال کی قبولیت کے لیے قاعدہ قانون سن لیجئے، جس نے بھی نیک عمل کیے، ایک ذرہ برابر بھی نیکی اللہ کی نظر سے مخفی نہیں ہے۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ کی نظر سے ایک ذرہ بھی اوجھل نہیں ہے۔ اور نیکی کے بارے میں جو بندہ ہو نا عقل مند، وہ بندے کی بندے سے کی ہوئی نیکی بھی بھولتا نہیں ہے، کہتے ہیں بلکہ نسل در نسل بندے یاد رکھتے ہیں، کہتے ہیں ان کے بڑوں نے ہم پہ نیکی کی تھی۔ تو قرآن حکیم کہنا یہ بھی یہ چاہتا ہے کہ جب تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہوا حسن سلوک نہیں بھولتے تو اللہ کیسے بھولے گا؟ اللہ کیوں نہیں قدر کرے گا اس کی نیکی کی؟ کہنا یہ بھی چاہتے ہیں اللہ اس آیت میں، لیکن جو ہم نے خاص طور پہ پڑھنا ہے وہ شرط ہے کہ جو اعمال کی قبولیت کے لیے ضروری ہے۔ فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، جو بھی نیک عمل کرے گا، اچھائی کرے گا، حسن سلوک کرے گا، نماز پڑھے گا، روزہ رکھے گا، حج کرے گا، زکوٰۃ دے گا، یتیموں کا خیال رکھے گا، بیواؤں کی مدد کرے گا، رفاع عامہ کے کام کرے گا، مسجد بنوائے گا، مدرسہ بنوائے گا،
مسجد کا خیال رکھے گا، مدارس کا خیال رکھے گا، مدارس کا خیال رکھے گا، اس کی تسلی کے لیے اعلان یہ ہے، اور درمیان والا وہ لفظ میں جان بوجھ کے چھوڑ رہا ہوں، فرمایا فلا کفران لسائی، دل کی تسلی سے وہ بات سن لے کہ اس کی تگو دو، دوڑ دھوپ، کوشش کی ناقدری نہیں ہوگی، اس کا کوئی عمل بھی رائے گاں نہیں جائے گا، بلکہ اللہ تو اعلان کرتے ہیں کہ تم 10 ایک دو میں 10 دوں گا تمہیں، وہ تو اس طرح کا قدردان ہے۔ فرمایا فلا کفران لسائی، ذرہ برابر بھی اس کے اعمال کی ناقدری نہیں ہوگی۔ اور دوسری جگہ اللہ نے ایک اور بھی بات فرمائی، وہ بھی پڑھ لے پھر میں اس شرط پہ آتا ہوں۔ فرمایا فمن یعمل مثقال ذرۃ، آئی نا وہ بات کہ ہم نیکی نہیں بھلاتے تو وہ قدردان کیوں بلائے؟ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا، اچھائی کا ایک ذرہ بھی جس نے کیا ہوگا، یارہ، قیامت والے دن اپنی نیکیاں وہ دیکھے گا ضرور۔ اب اس شرط پہ آئیے، فرمایا فمن یعمل من الصالحات وہو مؤمن، نیک اعمال کی قبولیت کی سب سے بڑی اور اہم شرط یہ ہے کہ اس سے پہلے ایمان ضروری ہے۔ ایمان کے بغیر کی ہوئی نیکی اللہ کی بارگاہ میں کوئی وقت نہیں رکھتی، کوئی قیمت نہیں اس نیکی کی جس کی بنیاد پہ ایمان نہ ہو۔ اور یہی پیغام ہے جو ہماری جماعت دے رہی ہے کہ ایمان صحیح وہ پہلے ضروری ہے۔ اور چونکہ آپ وقت نکال کے تشریف لاتے ہیں اور اپنی مصروفیات چھوڑ کے ترک کر کے آتے ہیں، نمبر 2 میں بھی یہاں ذمہ داری سے بیٹھتا ہوں کہ آپ کو درست بات بتائی جائے، صحیح بات بتائی جائے، اس لیے جو اکثر تشریف لاتے ہیں وہ اور جو ہماری جماعت کے خطباء کی باتیں سنتے ہیں وہ اکثر یہ محسوس کرتے ہوں گے کہ ہماری باتیں تھوڑی تلخ ہوتی ہیں، کیونکہ عام رسم و رواج سے ہٹ کر ہوتی ہیں اور ہوتی قرآن و حدیث کے مطابق ہے، قرآن و حدیث سے باہر نہیں ہوتی، بلکہ ہمارے ہی تو یہ دعوت ہے کہ اپنے عقائد اور اعمال قرآن و سنت کے مطابق بنا لیجیے۔ اور اسی حوالے سے آج یہ عرض کرنا ہے کہ اعمال کی قبولیت کی سب سے بنیادی شرط ہے ایمان، اور ایمان کو ہی عقیدہ کہہ لیں آپ۔ کوئی دا بٹن تے کر دو، تو پنکھے تھوڑے بند کر دو۔ اعمال کی قبولیت کی بنیادی شرط ایمان ہے۔ بس آخری 5-10 منٹ ہے، اس میں بات سمجھنی ہے، بات تو کافی طویل عرض کرنے کا دل تھا، لیکن میں مختصر جملوں میں عرض کر دوں کہ ایمان ہی کا نام عقیدہ ہے۔ تو کیا بات سامنے آئی کہ عقیدہ پہلے ہوگا اور اعمال بعد میں ہوں گے۔ بعد میں کا مطلب یہ کہ قبول تب ہوں گے جب عقیدہ ہوا۔ اب اصل بات سمجھیے، جو عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ عقیدہ بنانے کے لیے قرآن اور حدیث صحیحہ بنیاد ہے۔ آپ حضرات باہر دوسری مجلسوں میں، محفلوں میں شرکت کرتے رہتے ہیں، آپ سنتے رہتے ہوں گے، ان کا انداز بھی
اور ان کی فکر اور ان کی سوچ بھی، اور یہاں تشریف لاتے ہیں تو یہاں کی فکر اور یہاں کی سوچ بھی سمجھیے اور غور کیجئے۔ ہم یہ عرض کر رہے ہیں کہ عقیدے کی بنیاد یا قرآن ہوتا ہے یا حدیث صحیحہ۔ اللہ ایک ہے، یہ عقیدہ ہے نا ہمارا، اس کے لیے دلیل قرآن مجید میں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، یہ عقیدہ ہے نا، اس کے لیے دلیل قرآن مجید میں ہے۔ باقی سارے عقائد کو بھی سمجھ لیجئے، وقت کم ہے، مثالیں اب دینے کا ٹائم نہیں۔ جو اصل بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اپنے سارے عقائد کو ٹٹولنا ہے، ان کو دیکھنا ہے کہ اللہ کے بارے میں میرا کیا عقیدہ ہے، کیا قرآن اور سنت اس کی گواہی دیتے ہیں۔ رسول اکرم رحمت مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں میرے کیا کیا عقائد ہیں، کیا قرآن ان عقائد کا ساتھ دیتا ہے، کیا حدیث صحیحہ ان میرے عقائد کا ثبوت وہاں سے مل سکتا ہے، یہ جاننا ضروری ہے۔ اور دوسری سائڈ سے بھی عرض کر دوں کہ شعروں پہ عقیدے نہیں بنا کرتے، قوالیوں پہ عقیدے نہیں بنتے، اور لوگ گیتوں اور لوگ کہانیوں پہ عقیدے نہیں بنا کرتے، اور آج کل کے پیشہ ور نعت خانوں کی شرکیہ نعتوں پہ عقیدے نہیں بنا کرتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے ہی گمراہی ہے اور غلط عقائد بنائے جا رہے ہیں۔ ٹھہر جو بٹن تھلے کر لینا۔ مثال کے طور پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایسا اضافہ کرنا، ایسی باتیں کرنا جن کا نہ قرآن میں ثبوت ہے نہ حدیث صحیحہ میں ثبوت ہے۔ وہ کہاں سے لی جاتی ہیں؟ وہ شعراء کے شعروں سے لی جاتی ہے۔ کوئی شاعر کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نبی حاضر ناظر ہیں، ترنم سے پڑھا جاتا ہے، اور ہم سادہ لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ کوئی شاعر کہہ رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کا نظام چلا رہے ہیں۔ کیا یہ نعت پڑھی نہیں جاتی کہ وہ کیا کہتے ہیں، گنبد خضرا والے میری دعا قبول، میری دعا کرنا؟ سنی ہے کہ نہیں آپ نے؟ دعا کس سے مانگی جا رہی ہے؟ اس نعت میں دعا کس سے مانگی جا رہی ہے؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو اللہ کے پیغمبر نے تو کہیں نہیں ارشاد فرمایا کہ دعائیں مجھ سے کرنا، قرآن نے تو کہیں نہیں کہا کہ اللہ کے پیغمبر سے دعائیں کرنا۔ قرآن تو کہتا ہے قال ربکم ادعونی استجب لکم، کہ تمہارے رب نے کہا ہے مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا۔ تو تفصیلات کا وقت نہیں، کہنے کا مقصد یہ ہے، آج کے دو جملے بس یاد رہیں کہ عقائد اپنے وہ سیٹ کیجئے، وہ بنائیے جن کا ثبوت قرآن اور حدیث میں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان عقائد کی بنیاد پہ آپ کے عمل قبول ہونے ہیں۔ ورنہ شروع میں نے عرض کر دیا اور آخر میں بھی وہی کہہ دیتا ہوں کہ اعمال کے انبار اور اعمال کے ڈھیر لے کر بھی ہم گئے اور پیچھے عقیدہ درست نہ ہوا، اللہ کے بارے میں عقیدہ درست نہ ہوا، اللہ کے پیغمبروں کو عالم الغیب سمجھا گیا، ان کو حاضر ناظر سمجھا گیا، ان کو دینے والا سمجھا گیا، ان کو نظام کائنات چلانے والا سمجھا گیا، اور اللہ کے پیغمبروں کے بعد اللہ کے ولیوں کے بارے میں یہ عقیدے بنائے گئے کہ وہ اولاد دیتے ہیں، وہ رزق دیتے ہیں، وہ برکتیں دیتے ہیں۔ اور اکثر کہتا ہوں کہ یہ تو پھر انسان ہے۔ کلمہ گو مسلمانوں نے تو کتوں سے بھی مانگنا شروع کیا ہوا ہے اس ملک میں، اسی ملک میں گھوڑوں سے مانگنا شروع کیا ہوا ہے۔ یہ تو پھر اللہ کے ولی ہیں، یہ تو پھر اللہ کے نبی ہیں۔ اور میں نے بتایا وقت کم ہے، ان کے بارے میں بھی کہیں قرآن حدیث میں نہیں لکھا
کہ وہ اولادیں دے رہے ہیں، وہ روزی دے رہے ہیں، وہ رزق دے رہے ہیں، وہ عزت کے مالک ہیں، وہ ذلت کے مالک ہیں، یہ قرآن مجید ہر گھر میں موجود ہے۔ کسی آیت میں یہ نہیں لکھا ہوا اور کسی حدیث میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ اللہ کے نبی یہ کام کرتے ہیں، اللہ کے ولی یہ کام کرتے ہیں۔ اس لیے دوستو، یہاں آنے کا مقصد آپ کا اصلاح ہے، اور میرا بھی مقصد یہ ہے کہ صحیح بات آپ تک پہنچے، اور وہ آج کی صحیح بات یہ ہے، اعمال عقائد صحیحہ کی بنیاد پہ قبول ہوں گے، اور عقائد صحیحہ کے لیے قرآن و حدیث کا پابند ہونا ضروری ہے۔ شعراء کے شعر، گویوں کے گانے اور قوالوں کی قوالیوں سے عقائد اخذ نہیں ہوتے، عقائد نہیں لیے جاتے۔ اس کے لیے اپنے عقائد قرآن و حدیث سے ثابت کرنا، قرآن و حدیث سے مدلل کرنا، قرآن و حدیث سے مبرہن کرنا، قرآن و حدیث سے ثابت کرنا ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں یہ سوچ نصیب فرما دے کہ بے شک ہمارا مسلک جو کہتا رہے، ہماری جماعت جو کہتی رہے، برادری گلی محلہ جو کہتا رہے، فکر یہ لاحق ہو جائے، فکر یہ پروان چڑھ جائے، ذہن میں بیٹھ جائے کہ اللہ کے بارے میں، اللہ کے پیغمبروں کے بارے میں، اللہ کے ولیوں کے بارے میں جو میں نے عقیدہ بنایا ہے، میں دیکھوں تو صحیح قرآن بھی اس عقیدے کا ساتھ دیتا ہے کہ نہیں، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی میرے اس عقیدے کا ساتھ دیتا ہے یا نہیں۔ یہ فکر کرنا ضروری ہے، ورنہ اعمال کے ڈھیر، اعمال کے انبار جیسے آپ نے سنا سراب کی طرح ہمیں بھی قیامت والے دن نظر آئیں گے، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین قرآن و حدیث کے مطابق عقائد اور اعمال صالحہ بھی وہی اعمال صالحہ ہیں جو قرآن و حدیث سے ثابت ہوں۔ اللہ ایسے ہی اعمال صالحہ کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔